جی السلام علیکم احسن نقوی۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اپنے بچپن کی حدود سے نکل کر شعور کی اور سمجھ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں مسائل کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد مسائل پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے مسائل، ماں باپ کی مشکلات اور سوسائٹی کے مسائل اور جانے کتنے لاکھوں مسئلے ہوتے ہیں جو زندگی ہمیں ہر روز دکھاتی ہے۔ جتنی ہماری عمر بڑھتی ہے مسائل اتنے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، مگر مسائل سے نمٹنے کا طریقہ ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ مشکلات سے لڑتے ہیں اور ان پر قابو پا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور مسائل کو اپنے اعصاب پہ اور اپنی شخصیت پر بری طرح سوار کر لیتے ہیں، اور ان مختلف قسم کے جو ری ایکشنز ہوتے ہیں ان کا نتیجہ صرف ان کی ذات کی حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر اور نتیجہ گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بلکہ سچ پوچھیں تو پوری سوسائٹی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ یعنی شعر کا سیدھا سا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر مشکلات ایک کے بعد ایک پڑتی رہتی ہیں، اور انسان ان مشکلات کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر شاید مشکل بھی نہیں لگتی اور اس کو بھگتنے کی عادت سی پڑ جاتی ہے۔ چین کا مشہور فلاسفر کنفیوشس، تو کنفیوشس نے کہا تھا، میں نے جو انگریزی میں پڑھا تھا وہ تو یہ تھا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ سلولی یو گو ایز لانگ ایز یو ڈو ناٹ اسٹاپ۔ یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ چلتے ہو، اہمیت اس بات کی ہے کہ بس تم چلتے رہو۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ ایک لیکچر چل رہا تھا کسی غالباً یونیورسٹی وغیرہ میں، تو لیکچر کے درمیان میں ایک جو پروفیسر صاحب تھے اور ان کے سامنے ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ پروفیسر صاحب کے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے پانی کا وہ گلاس اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے کندھے کے شولڈرز کے لیول تک وہ لے گئے، اور پھر وہ وہیں پہ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے، بس گلاس پکڑے رکھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ۔ ظاہر ہے کہ طلبہ جو تھے، اسٹوڈنٹس، ان کو ایک عجیب قسم کی بے چینی سی شروع ہو گئی کہ سر کا مطلب کیا ہے، پروفیسر صاحب چاہتے کیا ہیں اور کیا اس کی وضاحت ہے۔ 5-7 منٹ گزر گئے، شاید 10 منٹ گزر گئے۔ پھر انہوں نے اپنا جو بازو ہے وہ نیچے نہیں کیا پھر بھی، اور پروفیسر صاحب نے پوچھا بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے خیال میں اس گلاس کا وزن کتنا ہے؟ طلباء نے، اسٹوڈنٹس نے اندازہ لگانا شروع کیا کہ ان کا گیس ورک تھا۔ کسی نے کہا کہ شاید 1 اونس ہوگا، 30 گرامز۔ کسی نے کہا کہ 2 اونس ہوگا سر، کوئی 60 گرام کے پلس مائنس۔ کسی نے 4 اونس کہا، کسی نے 5 اونس کہا، 150 گرام، 200 گرام، بس یہی وزن ہوگا۔ یہ مختلف قسم کی گیس چل رہی تھی۔ پروفیسر صاحب مسکرائے اور کہا کہ دیکھو بھائی، سچ تو میں بھی نہیں جانتا۔ یہ جاننے کے لیے کہ اس کا ایگزیکٹ وزن کتنا ہے ہمیں اس کا وزن کرنا پڑے گا، ترازو کی ضرورت ہوگی، لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے۔
اگر میں اس گلاس کو چند منٹوں کے لیے 2-4 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھوں تو کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے بالکل ٹھیک کہا، اب اگر میں اسے 1 گھنٹے تک اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اس شولڈر لیول تک رکھوں تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے بازو میں ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح کہا تم نے، اور اگر میں سارے دن اسے پکڑے رہوں، اسی طرح سے اٹھا کے رکھوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بازو ہے وہ بے حس ہو جائے گا، سینس لیس، نم ہو جائے گا، سن ہو جائے گا، آپ کو بازو میں شدید درد ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میڈیکل ایڈ کی فوری ضرورت پڑے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے۔ اس بات پر کلاس بھی ہنسنے لگی، مگر پروفیسر صاحب نے بڑے اطمینان سے سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا گلاس کا وزن تبدیل ہوا؟ گلاس کا وزن تو وہی ہے۔ جواب آیا کہ نہیں، گلاس کا وزن تو وہی ہے، تو پھر بازو میں درد کیوں، پٹھوں میں مسلز میں تناؤ کیوں ہوا، یہ ٹینشن کیوں ہوئی، یہ درد اور یہ تکلیف کیوں ہوئی؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر پروفیسر صاحب نے پوچھا کہ مجھے درد سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ملا کہ گلاس نیچے رکھ دیجئے۔ بالکل، پروفیسر صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح کہا، زندگی کے مسائل اسی طرح سے کام کرتے ہیں، اگر آپ انہیں چند منٹوں کے لیے اپنے سر پر رکھتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے بارے میں زیادہ دیر تک سوچو گے تو وہ تکلیف دینے لگتے ہیں، سارا دن ان پر سوچتے رہو گے تو وہ آپ کے دماغ کو اور آپ کے جسم کو مفلوج کرنا شروع کر دیں گے، وہ آپ کے جسم کو اور آپ کے دماغ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے، آپ کچھ اور نہیں کر پائیں گے، آپ کے دماغ پہ بس ایک ہی سوچ سوار ہوگی کہ میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ انہوں نے توقف کیا، تھوڑا رکے وہ پروفیسر صاحب، اور پھر انہوں نے اپنی بات کو ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اسی لیے جب کوئی دن ختم ہو، ہر دن کے ختم ہونے پر اپنی پریشانیوں کو کم کرنا بہت ضروری ہے، ان کا وزن اٹھا کر بستر پر نہ جائیں، آرام کریں، خوب نیند پوری کریں، اپنے دماغ کو سکون دیں، اپنے جسم کو سکون دیں، دوبارہ اپنے آپ کو چارج کریں، ریچارج کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی طاقت، آپ کی توانائی، آپ کی انرجی، آپ کا جسم، آپ کا دماغ بالکل ریفریش ہو جائے گا، اور کل کے لیے آپ مسائل کا سامنا کرنے کے لیے ایک تازہ دماغ اور ایک تازہ جسم کے ساتھ بالکل تیار ہوں گے۔ تو یہ ایک کہانی تھی، اس سے ایک سبق ملتا ہے، ہمیں سبق بالکل لینا چاہیے، اور اس سے واقعی ہم سیکھیں کہ مسائل کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، وقتی طور پہ آتے ہیں، بہت مشکلات ہوتی ہیں، دماغ واقعی پریشان ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور گاڈ کی طرف سے جو ہے یہ معاملات خود بخود ہی حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ اگر ہو سکے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے چینل کو، اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے، ایک بہت اچھے سے کمنٹس ضرور کیجئے، بتائیے کہ پروفیسر صاحب صحیح تھے یا صحیح نہیں تھے، اور آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں کمنٹس میں ضرور لکھیے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کا جواب دوں گا آپ کو۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اچھی اچھی کہانیاں آپ کی خدمت میں اور آنے والی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔